اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور عجیب و غریب کبوتروں کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت شیخ معمر ابو المظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا ولی نہیں دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیتے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ فقراء کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے در سے بغیر سوال کے عطا ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے قبل علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا۔ حضرت شیخ معمر رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ اس دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری۔ جب چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی۔ اس دوران حشرات الارض اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا۔ یہ چوہے جیسا تھا جو وہاں مٹی کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک چڑیا نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قمیض پر بیٹ کر دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلالی نظروں سے اس چڑیا کو دیکھا تو وہ چڑیا اسی وقت نیچے گری اور مر گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا اور پھر اپنی قمیض مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا کہ اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ منقول ہے کہ بغداد کے محلہ باب العزج کے قبرستان میں ایک قبر سے کسی مردہ کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا صاحب قبر نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا یہ میری محفل میں کبھی شریک ہوا؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر دریافت کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں سرکار۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اب کی بار مراقبہ فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ بعد ازاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ مبارک پر وقار ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری زیارت کی اور مجھ سے حسن ظن رکھا، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس پر رحم فرما دیا۔ چنانچہ اس کے بعد دوبارہ پھر کبھی اس قبر سے کوئی آواز نہ آئی۔ ناظرین کرام، شیخ ابو عمر عثمان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے وطن میں گھر سے باہر لیٹا ہوا تھا اور خلائے آسمانی میں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں 5 عجیب طرح کے کبوتر پرواز کرتے ہوئے میرے اوپر سے گزرے۔ ہر کبوتر بس زبان نے طیور حمد الہی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کبوتروں کی زبان سمجھنے کی قدرت عطا کی اور میں نے سنا کہ 5 کبوتروں کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے۔ ترجمہ: دنیا کی ہر چیز باطل ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پاک ہے وہ رب جس نے ہر چیز پیدا کی اور پھر اس کو ہدایت دی۔ پاک ہے وہ رب جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور نہیں نازل کرتا مگر ایک مقررہ اندازہ کے مطابق۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو خلق خدا پر حجت بنا کر بھیجا اور ان سب سے افضل و اعلیٰ وجہ تخلیق کائنات سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اے وہ لوگو جو اپنے مولا سے غافل ہو، اٹھو اپنے رب کی طرف پلٹو جو کریم ہے اور بہت کچھ عطا کرنے والا ہے اور بہت بڑا گناہ بخشنے والا ہے۔ شیخ عثمان کہتے ہیں میں کبوتروں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ذرا ہوش میں آیا تو میں نے عزم مصمم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ کسی مرد کامل کی بیعت کروں گا۔ یہ ارادہ کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوا، لیکن منزل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اثناء سفر ایک بزرگ نورانی صورت ملے اور میرا نام لے کر مجھے سلام کیا۔ میں حیران تھا کہ یہ مجھ سے کیسے واقف ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بزرگ بولے، اے عثمان حیران مت ہو، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ بغداد جاؤ، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں تمہیں اپنا گوہر مقصود مل جائے گا۔ وہ اس وقت تمام اولیاء کرام کے سرتاج ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ارشادات سن کر مجھ پر بے خودی طاری ہو گئی۔ جب حواس بجا ہوئے تو اپنے آپ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے دروازے پر پایا۔ میں فوراً حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، مرحبا اے مرد خدا، کہ خدا تعالیٰ نے زبان طیور سے تجھے عرفان عطا فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے کلائے مبارک میرے سر پر رکھ دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کائنات کی ہر چیز میرے سامنے ہے۔ قریب تھا کہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھوں کہ حضرت نے اپنی چادر مجھے اڑا دی اور میں نے اپنے اندر طاقت محسوس کی۔ اس کے بعد میں کئی ماہ تک حضرت کی سرپرستی میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔